دیکھیے موت کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو لوگ مرجھا جاتے ہیں، اور بعض واعظین کے مواعظ سے تو ایسا خلاصہ سامنے آتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے قرآن مجید پیام موت ہے، پیام مرگ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جس طرح موت کی جمالیات کو نکھار کے پیش کیا ہے، ہاں آپ نے صحیح سنا، موت کی جمالیات کو نکھار کے پیش کیا ہے، اور موت کو ایک امید افزا اور حیات انگیز لمحہ قرار دیا ہے۔ اس کے لیے عالم بشریت اور عالم کون و مکان اور عالم ہستی ہمیشہ ممنون و شکر گزار رہے گا۔ اسی آیت کو دیکھ لیں جسے میں نے آج عنوان کلام قرار دیا۔ کس مقام سے گفتگو شروع کی ہے اس آیت میں حضرت حق سبحانہ و تعالی نے؟ فرمایا گیا ہے فَانْظُرُوا إِلَىٰ آثَارِ رحمت اللہ، ذرا دیکھو تو پروردگار کے معبود برحق کی رحمت کے آثار کی طرف نظر تو اٹھا کے دیکھو۔ تذکرہ موت کا ہونا ہے، مگر کن مناظر کی طرف توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے؟ فَانْظُرُوا إِلَىٰ آثَارِ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو تو صحیح۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، وہ کس طرح اس زمین کو مر جانے کے بعد دوبارہ جلا دیتا ہے۔ یعنی یہ منظر تو ہم ہر سال دیکھتے ہیں نا، بلکہ سال میں 2 بار دیکھ لیتے ہیں۔ موسم خزاں آیا اور گیا، موسم بہار آیا اور گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سبززار خشک ہوا اور پھر تر و تازہ ہو گیا۔ اس منظر کو کوئی شاعر نہیں ابھار کے پیش کر رہا ہے، کوئی ادیب و خطیب نہیں توجہ دلا رہا ہے، خود پروردگار عالم توجہ دلا رہا ہے کہ ذرا دیکھو تو صحیح۔ فانظروا الی آثار رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، کس طریقے سے وہ زمین کو مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتی، وہی وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد یہ قرآن، یہ ہے قرآن۔ ان ذالک لمحی، کس تاکید کے ساتھ، کس حنک کے ساتھ، کس شدت کے ساتھ، کس پرشکوہ انداز میں اعلان ہو رہا ہے کہ وہی وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ یعنی یقین فرمائیے کہ قرآن مجید سر بسر پیام زندگی ہے، موت تو اس میں موت بھی ایک زندگی کا حوالہ ہے۔ میں نص قرآن پڑھ رہا ہوں، ابھی کوئی اپنی طرف سے نکتہ آفرینی نہیں کر رہا ہوں۔ کہاں کہاں دکھاؤں اس بات کو؟ یہ سورہ مبارک روم کی آیت ہے۔ سورہ مبارک روم قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے، اس کی یہ 50ویں آیت ہے۔ سورہ مبارک روم وہی سورہ ہے کہ جس میں اعلان ہوا ہے کہ دین عین فطرت ہے، دین عین فطرت ہے۔ وہی ہے جس 30ویں پارے کی 30ویں آیت، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اپنا رخ حیات دین کی طرف کر لو، اس لیے کہ دین کچھ نہیں ہے، بس وہ فطرت ہے جس فطرت پر اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو ڈھالا ہے، انسانوں کو خلق فرمایا ہے۔ یہی سورہ جو دین کو عین فطرت اور فطرت کو عین دین کہہ رہا ہے، جس کے لیے میں چند ترکیبیں استعمال کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ اس فقیر کی تعبیریں ہیں۔ کسی کو اختلاف ہو گفتگو کر لے کہ خدا کی قسم نگین فطرت پر کندہ عبارت کے پڑھنے کا نام ہی تو قرآن ہے۔ نگین فطرت پر کندہ عبارت کو کی قرأت کا نام ہی قرآن ہے۔
فطرت اور قرآن میں، فطرت اور دین میں اس قدر وحدت اور انسجام ہے. وہ پروردگار جس نے فطرت کو فطرت بنایا، وہ پروردگار اس سورہ مبارکہ میں موت کے تعلق سے بھی ایک فطری مثال دے کر آخرت کے حیات اخروی کے متعلق بھی فطری دلیل کی طرف یا فطری تمثیل کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ فطرت ہے نا. ہر سال زمین خشک ہوتی ہے، پھر زمین تازہ ہوتی ہے. ہر سال سبززار خشک ہو جاتے ہیں، پھر تر و تازہ ہو جاتے ہیں. ہر سال فصل نمودار ہوتی ہے، پھر زمین جو ہے وہ مردہ نظر آتی ہے اور پھر تر و تازہ نظر آتی ہے. یہ ایک فطری عمل ہے. اس فطری عمل کی طرف متوجہ کر کے فرمایا ان ذالک لمحیی الموتی، وہی وہ پروردگار ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. یہ ہے سورہ مبارکہ روم. دیکھیے یہ جو حنک ہے یہاں پر، یہ جو شدت ہے، یہ جو لب و لہجہ ہے، ان ذالک لمحیی الموتی، وہی وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. یہی آواز آپ کو سورہ مبارکہ یاسین کے دل میں کی دھڑکن میں نظر آتی ہے. انا نحن نحیی الموتی، ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. کہیں پروردگار عالم نے اپنی قدرت کے بیان میں یہ نہیں کہا ہم ہیں جو مردوں کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں. بار بار یہ اعلان ہوا ہے ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. سورہ مبارکہ ملک، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت کا تذکرہ پہلے ہے، حیات کا بعد میں ہے. یہ کیوں ہے کہ موت کا تذکرہ پہلے اور حیات کا بعد میں ہے؟ اس لیے کہ اس عالم ہستی میں جو مراتب ہستی ہیں، جو مراتب وجود ہیں، ان میں سے ہر ادنا مرتبہ اپنے اعلیٰ مرتبہ ہستی کی نسبت سے موت ہے. ہر ادنا مرتبہ ہستی ہے، وہ بھی مرتبہ ہستی ہے، وہ بھی مرتبہ وجود ہے، وہ بھی ایگزسٹنس کا ایک فیز. ہر ادنا مرتبہ وجود اپنے اعلیٰ مرتبہ وجود کے مقابلے میں بمرتبہ موت ہے، بمنزلہ موت ہے. اور ہر اعلیٰ مرتبہ وجود، ہر اعلیٰ مرتبہ ہستی، ہر اعلیٰ مرتبہ تحقق حیات اپنے ادنا مرتبے کی نسبت سے حیات ہے. حیات ہے. اس مادے اور مدت کے عالم میں دیکھیے دو چیزیں، مادہ اور مدت، اسپیس ٹائم. یہ زمین اور آسمان کے بیچ میں یہ جو ایک پنجڑا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اسے؟ قدرت بے کران الہی کے مقابلے میں یہ پوری کائنات ایک پنجڑا ہے. اللہ کی قدرت. یہ پنجڑا جو سائنسداں ابھی تک اس کے اور چھور معلوم نہیں کر سکے ہیں، یہ ایک پنجڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں یہ سورج کی روشنی سے چمکنے والا پورا عالم ہستی پنجڑا ہے. یہ جو قفسہ ہے، یہ جو پنجڑا ہے، یہ جو دار دنیا ہے، یہ بمنزلہ موت ہے اس دار کے مقابلے میں جو اس کے بعد آئے گا. اور یہ بھی قرآن مجید میں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ارے یہ دنیا، دار دنیا تو بس کھیل اور کود ہے، کھیل تماشا ہے. حقیقت میں زندگی، خالص زندگی تو دار آخرت میں ہے. لو کانوا یعلمون، اگر یہ علم رکھتے ہوں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. پھر مجھے اپنے وعدے کا خیال آ رہا ہے کہ میں سید سے وعدہ کر کے آیا ہوں، مختصر پڑھوں گا.
تو میں مختصر کر رہا ہوں انشاءاللہ. وہ وہاں سے دیکھ بھی رہے ہیں کہ تمہارا اختصار دیکھیں کتنا طویل ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل. ایک اور بلند صلوات پڑھ دیجئے. حقیقت میں دار آخرت دار حیات ہے، اور اس دنیا کو بمنزلہ موت کے سمجھیں آپ. موت سے پہلے اور موت کے بعد زندگی کے اگر دو فیز قرار دیں تو دونوں میں فرق کیا ہے معلوم ہے؟ موت سے پہلے ذرا موت کی جمالیات دیکھیے گا. موت سے پہلے جسے آپ زندگی سمجھتے ہیں اس میں ہر گزرنے والا لمحہ زندگی کم کرتا جاتا ہے، لیکن موت کے بعد آنے والا ہر لمحہ وہ زندگی کی بے قراری میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اگر یہ تعبیر ٹھہر سکے دقیق فلسفیانہ ایگزامینیشن کے آگے، کیونکہ جسے آپ نے نامتناہی اور بے قرار مان لیا، بے قرار تو بے قرار ہے، نہ اس میں نقص ہے نہ اضافہ، تو یہ بڑی مشکل ہوتی ہے. تعلیمی مرحلوں میں فلسفیانہ بحثوں میں منطقی بحثوں میں بڑی مشکل ہوتی ہے. اس کی حقیقت کی تعبیر مشکل ہو جاتی ہے. اسی لیے حقیقت جب اپنی پوری تجلی کے ساتھ نمایاں ہوتی ہے تو بے نام رہ جاتی ہے. آپ اسے کوئی نام نہیں دے سکتے. سب سے بڑی حقیقت الحقائق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے نا؟ ہے اللہ کی ذات. یہ اس کا لطف ہے کہ اس نے کہا مجھے اللہ کہہ کے پکار لو. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے کہا مجھے کریم کہہ کے پکار لو. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے کہا مجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکار لو. نہ پکارنے والا پکارتا رہتا ہے پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا، اسی لیے اس کے چھپے ہوئے اسم اعظم کی تلاش ہمیشہ باقی رہتی. حقیقت ہے. آپ علم کلام کے نقطہ نظر سے دیکھ لیں، علم عرفان کے نقطہ نظر سے دیکھ لیں، علم عرفان نظری ہو، علم عرفان عملی ہو، آپ رات بھر دن بھر پوری زندگی پکارتے رہتے ہیں پھر بھی جستجو رہتی ہے. امام زمانہ مل جائیں تو پوچھیں اللہ کا اسم اعظم کیا ہے. یہ اللہ کا اسم اعظم کیا ہے، یہ تلاش کیوں ہے؟ ہزاروں نام ہیں اس کے، مگر پھر بھی یہ پرسش ہے جسے سب سے چھپا رکھا ہے وہ کیا نام ہے ساقی. جسے سب سے چھپا رکھا ہے وہ کیا نام ہے ساقی. وہ ساقی حیات وہ کر پوری تجلی کے ساتھ متجلی ہو، تو اس کے لیے کوئی نام رکھنا مشکل ہے، کیونکہ الفاظ محدود ہیں، تعبیریں محدود ہیں. اس نامحدود کے لیے کوئی محدود تعبیر مکمل کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ہمارے یہاں تو یہ تو ایک مجبوری ہے کہ آپ کوئی بھی دقیق فلسفیانہ مسئلہ یا عرفانی مسئلہ اس کو کسی تعبیر پہ رکھیں، وہ تعبیر کوتاہ ہو جائے گی. جس میں حقیقت پر ہر پیرہن لفظ کوتاہ ہو جاتا ہے، یہ مجبوری ہے. لیکن بہرحال موت سے پہلے اور موت کے بعد کی حیات میں فرق یہی ہے کہ موت سے پہلے جو زندگی ہے لمحہ لمحہ کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن موت کے بعد زندگی بے قرار ہے. یعنی کم سے کم یہ تعبیر غالباً اعتراضات سے محفوظ رہ جائے گی، موت سے پہلے زندگی لمحہ لمحہ کم ہوتی جا رہی ہے. موت وہ لمحہ ہے کہ جس کے بعد زندگی کمی کے خطرے سے محفوظ ہو جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے.
فانظروا الى آثار رحمت اللہ. اچھا اس آیت کو اب وقت نہیں ہے اس لیے بس حوالہ دے کے گزر جاؤں گا کہ خود قیام معاد دار آخرت اور آخرت پر جو دلائل ہیں قرآنی دلائل، وہ اس طالب علم نے ایک مرتبہ حساب کرنا شروع کیا تھا آیتوں کی روشنی میں کتنے دلائل قائم کیے جا سکتے ہیں. ابن سینا نے اور ملا صدرہ نے تو معاد جسمانی کے لیے جو دلائل قائم کیے ہیں اس میں بڑے مقدمات ہیں، بڑے اشکالات ہیں، بڑی الجھنیں ہیں. معاد جسمانی اصلاً ایک مسئلہ ہے فلسفے و عرفان میں، لیکن اس فقیر نے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں جو دلیلیں، یقین فرمائیے اس میں منبری تقاضوں سے نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ ذوقیات کے نقطہ آیات قرآنیہ کی روشنی میں جو دلیلیں منتخب کی شمار کی 14 دلیلیں ہیں. ایک دو نہیں، 14 دلیلیں ہیں معاد پر قرآنی. اور مناظر تو قرآن نے معاد کے ایسے بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی واقعاً اہل یقین ہو، کوئی واقعاً اہل ایمان ہو تو دنیا میں، اس دار دنیا میں اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، اس اشتیاق میں، اس شوق میں، اس للک میں کہ کس طرح یہ قفس ٹوٹے اور طائرے جہاں پرواز کر کے شاخ طوبہ کے سائے میں بیٹھے. یقین اور خدا پہ یقین، یقین خدا پہ یقین، بھروسہ اور خدا پہ بھروسہ، توکل اور خدا پہ توکل، اور اس کے وعدوں پر یقین، اس کے وعدوں پر یقین.